سیدنا یوسف علیہ السلام 4 ایسے مواقع پر اللہ نے ان کو ہمیں بتایا کہ ایسے 4 مواقع جہاں انسان بڑے بڑے انسانوں کے پتے پانی ہو جائیں، جگر پھٹ جائیں، قدم لڑکھڑا جائیں اور انسان تباہ ہو جائے، بکھر جائے، وہاں اللہ کا نبی کھڑا ہے پورے کردار کے ساتھ، پوری پختگی کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی کا ہی جگر ہو سکتا ہے اور اسی کی شان استقامت ہو سکتی ہے۔ پہلا موقع جب اپنے قریب کے لوگ، بہن بھائی اور گھر والے بے وفا ہو جائیں اور جب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، جب آپ تنہا رہ جائیں اور کوئی گھر میں آپ کے دشمن پیدا ہو جائیں، یہ ایسا موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو بالکل کمزور اور تنہا محسوس کرتا ہے اور بے سہارا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان عجیب عجیب فیصلے کرتا ہے، مایوسی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے اور ریئیکشن میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر اپنے سگے بھائیوں کی بے وفائی کا نشانہ بنتا ہے اور ایک ایسے والدین سے دور کر دیا جاتا ہے جو انتہائی مشفق و مہربان، اور وہ خود اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے اس عمر میں جب اسے اپنے گھر میں رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ماں باپ کے پیار و محبت کے سائے میں، اس وقت انہیں دور کیا جاتا ہے اور ویران کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہاں دیکھیے اللہ کا پیغمبر ہی ہے جو پوری استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا، کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتا۔ یہ پہلا موقع۔ دوسرا موقع جب کوئی نوجوان عنفوان شباب پہ قدم رکھ دے اور اس کے لیے پوری آزادی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، برائی کو برائی نہ سمجھا جا رہا ہو اور انسان سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہو اور پورا معاشرہ وہ اس برائی کی طرف اسے دعوت دے رہا ہو، باطل حسن کا لبادہ اوڑھ کے انتہائی حسین و جمیل شکل میں اس کے سامنے آ گیا ہو اور پھر اس کو دعوت دے رہا ہو برائی کی، اور وہ ایسی جگہ ایسے مقام پر ہو جہاں اس کے لیے نہ کوئی مواخذہ ہو نہ کوئی سزا، شاہی محل ہو اور شاہی محل کے لوگ اسے برائی کی طرف بلا رہے ہوں اور ادھر نوجوانی کا دور ہو، شباب اپنے عروج پر ہو، پھر اگر کوئی برائی سے ایسے بھاگے کہ بند کمرے میں 7 10 11 12 تالوں کے اندر بھی جہاں کہ ان کو بند کر کے برائی کی طرف بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے خوف سے جو نکل کے گئے ہیں، تالے ٹوٹتے گئے، یوسف علیہ السلام بھاگتے چلے گئے اور اس کو برائی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، وہاں پر پوری پاک دامنی کے ساتھ اس طرح نکل جانا، یہ اللہ کے نبی کا کردار ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی مثال ہے یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے، بڑے استقلال کا کام ہے کہ اس پوزیشن میں، اس قسم کے انوائرمنٹ میں اور اس عمر کے اندر اس طرح برائی سے بچ جانا۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ قرآن نے بتایا کہ زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، یوسف علیہ السلام کو بہکانے اور پھسلانے کے لیے زلیخا نے وہ چکر چلایا کہ انہوں نے ان کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں تک کاٹ ڈالی، وہ سب فریفتہ ہو گئیں اور سب یوسف کو سمجھانے لگ گئیں، مگر یوسف اللہ کی طرف ایسے متوجہ کہ انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی اس طرف نہیں دیکھا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا ان کے کردار کی عظمت کا۔ تیسرا مرحلہ انسان کی زندگی میں وہ بڑا نازک ہوتا ہے جہاں ایک انسان انتہائی شریف النفس ہو، بے گناہ ہو، بے قصور ہو، اس نے کچھ نہ کیا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے کسی سزا میں ڈال دیا جائے اور اس کو سزا دی جائے، اور ایسی سزا بھی ایسی جو سالوں پہ محیط ہو، تو بتائیے اس کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں تو سزا کے مستحقوں کو سزا ملتی ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، سٹ پٹا جاتے ہیں اور ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، نہ جانے سزا ملنا ابھی سزا نہیں ملی، ابھی تو خالی بات چل رہی ہوتی ہے، اور سزائیں مل گئیں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ سزا کی ہوائیں چلتی ہیں تو ہسپتال کھل جاتے ہیں اور کتنے لوگ جا کے ہسپتالوں میں پڑ جاتے ہیں اور ادھر بھاگتے نظر آتے ہیں۔ بتائیے کہ یہاں جبکہ قصوروار ہیں ہم بددیانت ہیں، ہمارے جرائم کی فہرست لمبی موجود ہے، مگر ادھر اللہ کا نبی بے قصور، بے جرم، معصوم، نبی معصوم ہی ہوتا ہے، بے گناہ ہے، اس بے گناہی کی حالت میں اسے سزا دے دی جاتی ہے اور کئی سالوں تک مصر کے قید خانے میں انہیں ڈال کے رکھا جاتا ہے، مگر وہاں بھی اس پوری مدت میں کوئی حرف شکایت زبان پہ نہیں آتا، کہیں قدم لڑکھڑاتا نہیں، اسی طرح استقامت سے قائم ہے اور اسی طرح اپنی اصل پر ڈٹے ہوئے جو مشن لے کر آئے اس مشن پر گامزن ہے۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ انسان کی زندگی میں سب سے نازک وہ ہوتا ہے جب انسان کو
کوئی بہت بڑا عہدہ مل جائے، بہت بڑا منصب، مثال کے طور پر بادشاہ بنا دیا جائے، آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا، تو ہم یہاں ہماری فیلنگس اور ہوں گی، لیکن اگر ابھی ہمیں بیٹھے بٹھائے پورے پاکستان کا بادشاہ، صدر یا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ہماری فیلنگس ایک دم بدل جائیں۔ صبح ہم یہ نہیں ہوں گے جو ابھی یہاں پر ہیں، صبح کی تاریخ میں اور آپ کچھ اور ہوں گے، ہماری فیلنگس کچھ اور ہوں گے، جذبات کچھ اور ہوں گے، احساسات کچھ اور ہوں گے، خیالات کچھ اور، سب کچھ بدل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کتنے لوگ ہیں جو یہاں پہنچ کر پھر جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے، تو یہاں بھی کردار پر اپنے قائم رہنا، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا، اپنی اسی سادگی و ایمانداری پر، اپنے اسی عدل و انصاف پر، اور اسی سیرت اور اسی کردار پر، یہ ایک اللہ کے نبی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے کہ جو اس پامردی کے ساتھ مصر کے بادشاہ بنے، اور بادشاہ بننے کے بعد بھی انہوں نے نبوت کے منصب پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور پھر اسی طرح بتائیے جہاں سارے اختیارات تھے کہ اب ساری زندگی کے بدلے لیں، جس نے جو کیا اس کو پکڑیں اور اس کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے، اپنے بھائیوں سے نمٹتے، اور لوگوں سے نمٹتے، مگر اللہ کا نبی تھا جس کا جگر اور حوصلہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے اتنے بڑے منصب پر بیٹھنے کے باوجود یہ اعلان کیا کہ جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میرے بھائیوں، میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہیں آج گرفت میں نہیں لاتا، تم سے مواخذہ نہیں کرتا۔ اعلان کیا، ماں باپ کو عزت سے بلایا، ان کا وہی احترام کیا جو اس وقت تھا ان کی نظر میں جب یہاں نہیں پہنچے تھے، اسی احترام سے انہیں اوپر بٹھایا اپنے والدین کو، اور پھر مکمل عدل و انصاف کے ساتھ نظام چلایا۔ یہ 4 مرحلے بتائیں خاص طور پہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے، ان نازک مرحلوں پہ ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں۔ ہمارے لیے پیغمبروں کا یہ اسلوب اور نظام زندگی ہمارے لیے رہنما اصول ہے، اگر سامنے رکھا جائے گا تو انشاءاللہ ہم ایسے کسی مرحلے پہ کبھی بہک